السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تیرے میرے درمیاں از قلم انا الیاس۔ حالہ کا دل زور سے دھڑکا جب اس کو بتا دیا کہ میں کوئی قاتل واتل نہیں ہوں، پھر بھی یہ خڑوس مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسٹوپڈ، اس ٹریک سوٹ میں بھی کتنا ڈیشنگ لگ رہا ہے۔ وہ خود سے الجھتی نظریں جھکا کر بیٹھ گئی اور وہ دوبارہ ضامن کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ لوگ نکاح کے چھواڑے کھاتے ہیں اور ہم تمہارے نکاح کا ناشتہ کھا رہے ہیں۔ بھائی تیرا ہر کام ہی نڈالا ہے۔ اسود ناشتے کے لیے چیزیں لاتا ہوا بولا۔ شروع کرو بچوں۔ اویس ملک کے کہنے پر سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لینا شروع کی۔ بریڈ، آملیٹ، جیم، بٹر سب موجود تھا۔ حالہ نے جیسے ہی جیم لینے کے لیے بوتل کو پکڑا، ضامن نے بھی اسی لمحے اسما کی کسی بات پر اسے جواب دیتے ہاتھ بڑھایا اور بوتل کی جگہ حالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا۔ گو کہ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حالہ نے بھی خفت زدہ ہوتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیے، مگر اسما کو جو کھانسی سٹارٹ ہوئی تو پھر ضامن کا ایک ہاتھ کمر پر کھا کر ہی ختم ہوئی۔ ضامن، میں جانتا ہوں کہ تم اس سب معاملے کو لے کر بہت کنفیوز ہو، سو میں تمہیں کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ناشتے کے بعد اویس عالم نے ضامن کو کنفیوژن کو ختم کرنے کا سوچا۔ میں، عاصم اور سرفراز بیسٹ فرینڈ تھے۔ تینوں کا پیشن بھی ایک جیسا تھا، سو ہم تینوں نے سیکرٹ سروس جوائن کی اور خوش قسمتی سے ہم تینوں سلیکٹ بھی ہو گئے۔ انہی دنوں ہمیں رحمان شاہ کے متعلق کچھ کیسز بھی پتہ چلے، جو کہ سرفراز کا سوتیلا بھائی بھی تھا، مگر بہت چھوٹے سے ان کا ملنا جلنا بند تھا۔ وہ بہت سے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی کام کرتا تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے اور وہ سب ثبوت ہم سرفراز کے پاس ہی محفوظ کرواتے تھے۔ نہ جانے اس شر پسند انسان کا کہاں سے شک ہو گیا سرفراز پر کہ پہلے تو اس نے ان کے گھر آنا جانا بحال کیا۔ حالانکہ سرفراز اتنے اچھے طریقے سے اس سے ملتا نہیں تھا۔ حالہ تب بہت چھوٹی تھی، شاید 4 سال کی۔ ایک دن بھابھی اور سرفراز کسی شادی سے آ رہے تھے کہ اس نے رستے میں آئل ٹینکر کراس کو اس طریقے سے کھڑا کروایا کہ دونوں کا تصادم ہوا اور وہ دونوں موقع پر ہی جان بحق ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ حالہ بھی ان کے ساتھ تھی، مگر اللہ نے اس کی جان بچائی تھی۔ سرفراز کا ایک خاص آدمی تھا، تنویر، جس کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حالہ اس رات اسی کے پاس تھی۔ رحمان بھی یہی سمجھتا تھا کہ حالہ بھی انہی کے ساتھ زندہ نہیں، مگر وہی بندہ حالہ کو SOS چھوڑ کر گیا اور اب وہ رحمان کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ وہ سرفراز کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ گندگی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑا۔ تنویر نے بھی بہت سال لگا کر اب رحمان کا اعتبار اس حد تک جیت لیا ہے کہ وہ بغیر کسی کچھ سوچے اور دیکھے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جب تم نے مجھے حالہ کا بتایا تو میں نے اور عاصم نے اس کی انفارمیشن پڑھی تو ہم تب جان گئے تھے کہ یہ ہمارے دریدہ دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے پھول کو اب ہم کسی صورت اندھیروں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مجھے اس کے لیے تم لوگوں کی فلیٹ سے سیف جگہ کوئی نہیں لگی۔ اویس عالم نے یہ سب بتاتے روتی ہوئی حالہ کو دیکھا، جس کو اب عاصم ملک اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے تنویر کا پتہ چلا۔ میں نے بہت خفیہ طریقے سے اسے کانٹیکٹ کیا۔ حالہ کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہوئے اس نے ساری بات ہمیں بتائی، یہ بھی کہ رحمان نے حالہ کو اٹھوا لیا تھا اس لیے کہ حالہ نے اس کے خلاف جو رپورٹنگ کی تھی، وہاں بھی تنویر نے اسے نکلنے میں مدد دی۔ جس رات کو اشتہار بنا کر اس کے SHO بیٹے نے حالہ کے خلاف اخبار میں آج قتل کا کیس چھپوایا ہے، انفیکٹ اس نے اپنے ایک کارندے کو غلط نیت سے حالہ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ جس جگہ حالہ کو اس نے کڈنیپ کروا کر رکھا تھا، وہاں کا ہولڈ تنویر کے پاس تھا۔ اس نے حالہ کو اپنی حفاظت کے لیے ایک خنجر دیا تھا۔ حالہ نے اسی کے ذریعے اپنی طرف سے اسے زخمی کیا، مگر قسمت سے وہ اس کی ایسی وین پر لگا جس کے ڈیمیج ہوتے ہی وہ موقع پر مر گیا اور حالہ وہاں کی کھڑکی توڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ صبح تک تم لوگوں کی گاڑی میں اس نے پناہ لی۔ میں چونکہ ایک کیس کے سلسلے میں وزیرستان جا رہا ہوں اور کچھ پتہ نہیں کہ کب تک آتا ہوں، لہٰذا میں نے اور عاصم نے طے کیا کہ جانے سے پہلے حالہ کو کوئی بہتر انتظام کر جاؤں۔ کوئی پتہ نہیں، جو لوگ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں وہ کل کو تمہارے فلیٹ پر بھی پہنچ سکتے ہیں، سو ہمارے پاس کوئی ایسا ویلڈ ثبوت ہو حالہ کو ان سے بچانے کا کہ دنیا کی کوئی عدالت ہمیں جھٹلا نہ سکے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس جلدی کی انہوں نے بتاتے ہوئے ہر وہ گروہ
گرا کھولی جو ضامن کو الجھائے ہوئے تھی۔ ضامن کو اگر اب یہ سب جاننے کے بعد حالہ سے محبت نہیں ہوئی تو ناپسندگی بھی نہیں رہی تھی۔ ان کے نکاح سے اگلے دن ہی کال آ گئی ایک ضروری آپریشن کی، جس کے لیے انہیں کوئٹہ جانا تھا۔ اسمن تو اس دن چلا گیا جبکہ ضامن نے اگلے دن جوائن کرنا تھا، اور واپسی جب تھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ضامن نے اسی دن حالہ کے لیے موبائل خریدا کہ بہرحال اس کے ساتھ کانٹیکٹ کا کوئی سورس ہونا چاہیے۔ سمینہ کو اسے اتنے دن حالہ کے پاس رہنے کا کہا، اس کے علاوہ 2 بندوں کو اپنے فلیٹ کی نگرانی پر لگا دیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں سم، اس میں نے ڈال دی ہے اور اپنا اور اسمن کا نمبر بھی فیلڈ کر دیا ہے۔ شام میں جب وہ فلیٹ پر آیا تو حالہ کو لاؤنج میں آنے کا کہا، جو اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بیٹھ جائیں، آپ کو سسٹم سمجھا دیتا ہوں۔ اسے بدستور کھڑے دیکھ کر اس نے ٹوکا اور اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نہ تو پہلی مرتبہ موبائل دیکھا ہے اور نہ ہی میں اتنی پینڈو ہوں کہ مجھے آئی فون یوز کرنا نہ آتا ہو۔ اس نے ضامن کی آفر کو خاطر میں لائے بغیر فون پکڑا اور اسے لاجواب کرتی جانے لگی۔ اسمن نہیں ہے تو کیا میں بھوک ہڑتال کروں؟ اس نے حالہ کو جتایا کہ اس نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ یہ فلیٹ کس نے رینٹ پر لیا ہے؟ میں نے، اس نے حیران ہوتے اس کی بات کا جواب دیا۔ تو جب فلیٹ آپ کا ہے، کچن آپ کا ہے، فریج بھی آپ کا ہے تو جو مرضی بنائیں اور کھائیں، اور کوئی آپ کو یہاں ٹرے میں سجا کر پیش نہیں کرے گا۔ طنزیہ انداز میں اسی کا طعنہ اسے مارتی ہوئی وہ بولی، ہاں ہاں ہاں، گڈ شاٹ۔ اس آپ کے منہ سے جھڑنے والے ان پھولوں کی ویڈیو بنا کر وہ بھی اپنے شوہر کے لیے ڈیڈی اور سر کو سینڈ کرنی چاہیے، جو آپ کو بڑی بیبی بچی سمجھتے ہیں۔ چہکا لگاتے ہوئے وہ اس کے مقابل سینے پر ہاتھ باندھے کر کھڑا ہوا۔ جان لیوا مسکراہٹ بدستور ہونٹوں پر تھی۔ اس نے پہلے کہ حالہ کو یہ مسکراہٹ جگرتی، اس نے فوراً نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ مائنڈ اٹ، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، آپ شوہر نہیں بن گے، اس نے اویس عالم کی بات دہراتے کہا۔ اسے جتا کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ سر، آپ نے صرف نکاح کر کے اچھا نہیں کیا، میری بیوی تو میرے قابو میں ہی نہیں۔ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور کچن میں جا کر اپنے لیے خود کافی بنانے لگا۔ رات میں دونوں نے اپنے اپنے کمرے میں کھانا کھایا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور حالہ کو ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ موبائل پر اس نے ضامن کا نمبر ضامن ایڈٹ کر کے خروس ایجنٹ کے نام سے سیو کر لیا۔ پھر نہ جانے کیا دماغ میں آئی، آخر تھی تو مسٹر ایجنٹ کی منقوہ، تو پھر رسکی کیوں نہ ہوتی۔ دبے قدموں ضامن کے روم میں گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اسے سامنے بیڈ پہ ضامن لیٹا نظر آیا، جو دوسری جانب کروٹ لیے سو رہا تھا۔ دبے قدموں اس کی طرف گئی۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد یہ چہرہ دیکھنے کو ملے۔ بس دل کی مجبور کرنے پر اس نے سوتے میں ضامن کے پکچرز لینے کا سوچا۔ وہ تو نہ جانے کب سے اس خروس ایجنٹ سے خاموش محبت کر بیٹھی تھی۔ 2-3 مختلف اینگل سے اس کی پکچرز لے کر وہ اسی طرح دبے قدموں واپس جا رہی تھی کہ اس کے پیچھے ابھرنے والی آواز اسے فریز کر دیا۔ کسی کی یوں رات کے وقت بغیر پوچھے پکچرز لینا بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، چاہے اس بندے سے آپ کا نکاح ہی ہوا ہو۔ حالہ یہ بھول گئی تھی کہ سیکرٹ سروس والے سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شرمندگی کے مارے جیسے ہی آگے بڑھی تو یکدم گھبراہٹ میں اس کا پاؤں مڑا اور دھڑام سے نیچے گری۔ ضامن نے جست سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی اور بیڈ پر بٹھایا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے پریشانی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ بال پیچھے ہٹاتے اس نے نفی میں جواب دیا جو گرنے کے باعث کیچر میں سے نکل آئے تھے۔ ضامن نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس نے تشویش سے اس سے پوچھا۔ ضامن اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مڑ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے اس طرح ڈرانے کی؟ اس نے اپنی چوٹ کا بتاتے ہوئے شرمندگی مٹانے کو سارا الزام اس کے سر ڈالا۔ ضامن تو ششدر اس کے الزام کو سن رہا تھا، پھر یکدم ہنستے ہوئے سر کو نفی میں نہیں لایا اور اس کے قریب نیچے بیٹھے اس کے ٹراؤزر کا پانچہ اوپر کیا اور اس کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ موچ آ گئی ہے، میں نے نہیں ڈرایا، چوری کی سزا ملی ہے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، ایسی کوئی شہزادہ گلفام نہیں آپ۔ میں اس کے کیمرے کا رزلٹ چیک کر رہی تھی، جتنا وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی ہو رہی تھی۔ یعنی مجھ سے زیادہ حسین منظر آپ کو نظر نہیں آیا جس کو آپ کیپچر کرتی ہیں؟ ضامن کی بات نے اس کی بولتی بند کر دی۔ کیا آپ باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ضامن کو جھڑکیاں دینے کی ہمت اس کی جی دار منقوہ ہی کر سکتی ہے۔
اس نے یکدم اس کے پاؤں کو ایک جھٹکا دیا، اس سے پہلے کہ حالہ کی چیخ بلند ہوتی۔ ضامن نے ایک ہاتھ پرسی سے اس کے منہ پر جمایا۔ حالہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ حالہ کی پلکیں لرزیں اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ "آئی ایم سوری" ضامن کی سرگوشی نما آواز نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ ضامن نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا ہاتھ سے موبائل لے کر کیمرہ نکال کر ایک بازو حالہ کے گرد پھیلایا۔ حالہ نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضامن نے دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور بولا، "ایسے لیتے ہیں پکچر۔" اس نے حالہ کی حیرت زدہ نظروں میں دیکھا، مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور ساتھ ہی کلک کا بٹن دبایا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سحر اسے اپنی لپیٹ میں لیتا پیچھے ہوتے ضامن نے خود کو سنبھالا۔ "میں آپ کے لیے پین کلر اور دودھ لاتا ہوں" کہتے ساتھ ہی موبائل اس کے پاس رکھا اور باہر نکل گیا۔ حالہ سے دھڑکنیں قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے پین کلر اور دودھ دے کر اپنے ہی کمرے میں سونے کی تاکید کر کے دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اس کے پلو پر لیٹتے اور اس کے کمفرٹر کو خود میں لے کر اس کی خوشبو محسوس کرنا، یہ سب اتنی خوش کن احساس تھے کہ اسے کس وقت نیند نے اپنے گوش میں لیا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب ضامن کو لگ رہا تھا آج کی رات نیند ہی نہیں آنی۔ بہت مشکل سے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی۔